الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم یہاں پر بہت بڑی نسبت پر آئے. یہ نسبت معمولی نسبت نہیں ہے. بدر کی قیدیوں کے بارے میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت فدیہ لے کے چھوڑ دو، یہ ہمارے آج نہیں تو کل دست بازو بنیں گے. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ حضرت اس میں میرا بھائی بھی ہے، آپ کے سگے چچا حضرت عباس بھی ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور فلانے کے رشتہ دار بھی ہیں. حضرت ہر ایک کو اس کا رشتہ دار حوالے کر دو کہ وہ رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن اپنے ہاتھ سے مارے اور چھٹائی کرے ان کی گردنوں کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم دودھ اور خون کے رشتے سے نکل کر ایمان کے رشتے پر جڑ گئے ہیں. ہمارے نزدیک اس رشتے کی سب سے زیادہ قیمت ہے. تو ہم یہاں پر جو جڑے ہیں وہ نہ دودھ کا رشتہ ہے نہ خون کا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. اس پر اللہ کے بہت وعدے ہیں. یہ اغراض کی دنیا میں اللہ کی نسبت پر جڑنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ موتیوں کے منبر پر ہوں گے جبکہ اللہ کی مخلوق پریشان ہوگی. زمین تانبے کی یا سورج سوا نیزے پر اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے. ایک دیہاتی نے درمیان میں کھڑے ہو کر پوچھا، حضور کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں بتلا دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں. فرمایا مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندانوں کے لوگ صرف اللہ کی نسبت پر اکٹھا ہوئے ہوں گے. یہ اس دن یہ نسبت کام آئے گی جب اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور بزرگوں، آدمی کی نسبت بدل جانے سے چیز کی قیمت بھی بدل جاتی. ایک آدمی پونا میں آیا ہے کاروبار کے لیے، کہاں آئے گا کہاں جائے گا کوئی نہیں پوچھتا. ایک جماعت اللہ کی نسبت پر آتی ہے، لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں، بھئی جماعت آئی ہے، کیا کرنا اس کا، کہاں کام لینا، کہاں بھیجنا، کیسی جماعت ہے، کیا کھلانا. آدمی فکر مند ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ فرماتے کہ حج کے موسم میں میرے پاس سر منڈائی کو پیسے نہیں تھے،
اور حاجی بغیر سر منڈائے حلال ہوتا نہیں. کہ میں ایک حجام کے پاس گیا، وہ کسی رئیس کی حجامت بنا رہا تھا. میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے میرے سر کے بال بنا دے، ایک پیسہ نہیں ہے میرے پاس. اس نے اس رئیس کو اٹھا دیا، حضرت ذرا ٹھہر جاؤ، اور اپنی چادر جھٹک کر صاف کر کے اس بزرگ کو بٹھایا کہ تشریف رکھیے، اور سر کے بال صاف کیے. یہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے یہ نیت کر لی تھی اللہ مجھے کہیں سے کچھ بھی دے گا سب سے پہلے میں اس حجام کو دوں گا، نائی کو دوں گا. جب اپنے خیمے میں پہنچے تو کسی نے 10 اشرفیاں ہدیے میں دی. کہنے لگے اے اللہ تو نے میرا امتحان جلدی لے لیا. اور 10 اشرفی لے کر اس نائی کے پاس پہنچے اور اس کے چادر پر 10 اشرفیاں رکھ دی. اس نے کہا حضرت کیا ہے یہ؟ کہنے لگے کہ میں نے نیت کی تھی کہ اللہ مجھے کہیں سے کچھ دے گا میں تیرے کو دوں گا، تو اللہ نے میرا جلدی امتحان لیا اور اللہ نے میرے کو 10 اشرفیاں دی. اب 10 اشرفیاں لے کر تیرے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، قبول کر لے اسے. اور اس کے کپڑے پر 10 اشرفیاں رکھ دی تو اس نے بہت تیز نگاہ سے دیکھا اور کپڑا جھٹک کر پیسے اشرفیاں پھینک دی. کہنے لگے حضرت آپ بھی نیرے بیپاری معلوم پڑتے ہو، اللہ کی نسبت کی کوئی قیمت بھی ہو سکتی ہے کیا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نگاہ میں اتنا ذلیل تھا، اس سے پہلے کبھی میری نگاہ میں میری ذات اتنی ذلیل نہیں رہی. باقی اس نسبت کی کوئی قیمت نہیں. اور کہاں کہاں سے اللہ کے بندے کتنی قربانیاں دے کر آئے اللہ ہی جانتا ہے. یہ آنے والا مجمع بہت قیمتی ہے، اعلانات پر نہیں آیا بلکہ قربانیوں سے آیا ہے. اپنی جان مال لگا کے آیا ہے، اپنا وقت لے کر آیا ہے. نہ جانے کون ساتھی کتنے مرحلوں سے گزر کر آیا ہے، قربانی دے کر آیا ہے، چھٹی لے کر آیا ہے. کسی کو گھر میں بیمار بھی چھوڑ کر آیا ہے. اور راتوں کو جاگ کر آیا ہے. اتنا قیمتی مجمع ہے. اور کیوں آیا ہے؟ نہ اس کا مقصود دنیا ہے کہ مجھے نوکری ملے، نہ میری روٹی کا کپڑا اور روٹی کپڑے کا مسئلہ حل ہو، اس لیے نہیں آیا. بہت معمولی نسبت ہے. ان چیزوں کا وعدہ تو اللہ کا ہے، روزی کے ہم مالک ہیں. اس کے آنے کی نسبت یہ ہے کہ میری زندگی میں خدا کا دین آئے اور پورے زمین پر بسنے والے انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، اور پوری دنیا میں اللہ کا دین سرسبز اور شاداب ہو. قوم ایمان کی طرف آئیں، اعمال کی طرف آئیں. تمام دنیا کے مسئلے کا اور پریشانیوں کا حل یہی ہے، اس کی زندگی بن جائے. آج سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ وہ انسانوں کا بگاڑ ہے، چیزوں کا بگاڑ نہیں. آنے والے مجمع کی اپنی نیتیں، عزائم اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کے ہیں، اور اس نسبت اس فکروں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی تھوڑی سی دیر بیٹھ کر فکر کر لے اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ میں کیا کروں، تیرا دین دنیا میں کیسے سرسبز اور شاداب ہو. تھوڑی سی دیر فکر کر لے تو 70 سال کی نفل عبادتوں سے زیادہ قیمتی ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ جنوب کے سفر میں تھے. میاں جی محراب قافلے کے امیر تھے، ہمارے نظام الدین کے پرانے بزرگوں میں ہیں. ہم لوگ ایک بستی بھٹکل میں پہنچے تو کئی لوگوں کا ضرورتوں سے فارغ ہو کر نمازوں میں لگ گئے. میرا وضو تھا، میں نے 2 رکعت پڑھی اور دعا کی کتاب لے کے بیٹھ گیا. میرے کو کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں دعا کی. کہ اس سے اونچا عمل کیوں نہیں کیا؟ کہ میاں جی اس سے اونچا عمل کیا ہوگا؟ کہنے لگے تھوڑی سی دیر بیٹھ کر فکر کر لیتے، اللہ اس بستی میں تیرا دین کیسے زندہ ہو، اس کے لیے میں کیا کروں.
آج تو دین زندہ نہیں ہوتا تمہاری فکروں پر، اگر 50 سال کے بعد بھی دین زندہ ہوتا تو خدا اس کا ثواب تم کو دیتا کہ یہ ایسی کمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اندر کو دیکھتا ہے، اندر کی نیتوں کو دیکھتا ہے، کیا عزائم ہے، کیا ارادے ہیں اس کے۔